بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق بالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش محتشم معزز حضرات و خواتین رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم کی طرف سے فہم دین کورس کے 17ویں سبق میں آج ہم کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اور آج ہماری یہ بھی سعادت ہے کہ آج کے پروگرام کی صدارت آفتاب طریقت حضرت پیر سید آفتاب احمد شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی سجادہ نشین آستانہ عالیہ چورا شریف فرما رہے ہیں۔ آج کا موضوع بھی بہت اہم موضوع ہے، اسوہ حسنہ اور فیشن پرستی۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو فیشن پرستی کی نحوست سے محفوظ فرمائے۔ حضرات و خواتین، یہ اللہ کا ہم پہ کتنا فضل ہے کہ ہمیں
روزانہ صبح کو قرآن و سنت کے ایک نئے باغ کی سیر کا موقع مل رہا ہے، جس سے یقیناً عقل و نظر کو تازگی مل رہی ہے اور کردار اور سیرت کو استوار کرنے کے لیے ہمیں بہترین موقع میسر آ رہا ہے، چونکہ ہمارا یہ پروگرام صرف کانوں کی سوغات نہیں بلکہ کردار سازی اور سیرت کا ایک کورس ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اس موسم بہار میں حقیقی مقاصد عطا فرمائے اور ہمارے دل میں تقوی کا معیار بلند فرمائے۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ Undoubtedly, for you have best in following of messenger, for him who hopes for God and for the last day and remembers Allah very much۔ خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے، یقیناً تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، اس بندے کے لیے جو اللہ کی امید رکھتا ہو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کی بھی امید رکھتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور وہ خالق کائنات جل جلالہ کو بہت یاد کرتا ہو۔ قرآن مجید کی یہ آیا جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے، اس میں بڑی جامعیت کے ساتھ مسلم امہ کے لیے جو سوز دروں ہے اور نسخہ کیمیا ہے اس کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ فی رسول اللہ کے جو الفاظ ہیں یہ پورے نظام شریعت کو محیط ہیں اور انسانی لائف کوڈ کے لحاظ سے ہمہ جہت دوام اس میں موجود ہے۔ فی رسول اللہ یہاں پر ہم اس کا متعلق مفہوم کے لحاظ سے بناتے جائیں گے۔ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معمولات کے لحاظ سے، بہترین نمونہ ہے عبادات کے لحاظ سے، بہترین نمونہ ہے چلنے پھرنے کے لحاظ سے، بہترین نمونہ ہے میدان جنگ میں شجاعت کا کردار ادا کرنے کے لحاظ سے، بہترین نمونہ ہے مختلف قسم کے مصائب پر صبر کرنے کے لحاظ سے، بہترین نمونہ ہے راہ حق میں قربانیاں دینے اور اظہار کے لحاظ سے، بہترین نمونہ ہے نماز کی ادائیگی کے لحاظ سے، روزے کی ادائیگی کے لحاظ سے۔ تو فی رسول اللہ کا متعلق نحو کے لحاظ سے ہم بناتے جائیں گے تو اس کے لحاظ سے اسلام کی تمام تر تعلیمات سمٹ کے اسی ہی ایک آیت کے اندر آ جائیں گی، اور اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا عمدہ اسوہ حسنہ دیا ہے، اور آپ کا نقش قدم اس کے اندر کتنی وسعتیں ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے کسی شخص کے لیے بھی کوئی ایسی پیاس نہیں چھوڑی کہ جس سے ضرورت ہو اور اسوہ حسنہ اس کی ضرورت کو پورا نہ کرے، جس کو تڑپ ہو اور اسوہ حسنہ میں اس کی تڑپ کا کوئی علاج موجود نہ ہو۔ خالق کائنات جل جلالہ نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کردار اور عظمت کے لحاظ سے اتنی چمک دی ہے، اور اس چمک کے لحاظ سے پھر انسانوں کو اس چمک کے اندر زندگی کا سفر طے کرنے کا حکم فرما دیا ہے، اور مطلقاً نہیں، یہاں بھی جھنجھوڑ کے انسانیت کو پیغام دیا ہے۔
حالانکہ پہلے یہ کہہ دینا کافی تھا لقد کان لکم کہ یقیناً تمہارے لیے ہے. اب لکم کے بعد خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا عام لوگوں کے لیے نہیں، خاص لوگوں کے لیے جو دائرہ اسلام میں آ گئے. اس سے پہلے تو ان کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے. جو اسلام میں آئے گا پھر اس و حسنہ اپنائے گا. لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر، یہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کی امید رکھتا ہے، اللہ سے ملاقات چاہتا ہے، اللہ کا شوق رکھتا ہے اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اور غافل نہیں رہتا، خالق کائنات جل جلالہ کو یاد کرتا ہے. رب ذوالجلال نے اس کو اس منزل کے حصول کے لیے جو بہترین رہنما دیا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش قدم ہے. انسان ادھر دیکھتا جائے گا اور اپنی زندگی کا سفر طے کرتا جائے گا. دوسری طرف خالق کائنات جل جلالہ نے سورہ النور میں آیت نمبر 63 ہے اس بات کو واضح کیا کہ اگر کوئی شخص سنت نبوی کو ترک کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے بغاوت کرتا ہے یا سرکار کے نقش قدم کو نظر انداز کر دیتا ہے، تو اس کے اس عمل کا کتنا بڑا اس کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور کتنی بڑی اس کے لیے وعید ہے. خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فرمایا ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے. کون سے لوگ؟ یخالفون عن امری، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کرتے ہیں. امر سے مراد سنت ہے، امر نبوت سے مراد منہاج نبوت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے جو مخالفت کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی، اس کو ڈرنا چاہیے کہیں اس کے پاس فتنہ نہ آ جائے یا عذاب علیم نہ آ جائے. دو چیزوں کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا. دنیا کی زندگی میں فتنہ آئے گا اور عقبہ میں عذاب علیم آ جائے گا. دنیا کی زندگی میں فتنہ کیا ہوگا؟ اس سلسلہ میں واضح طور پر تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے الزلازل والاحوال، زلزلے آ جائیں گے اور لاکیاں آ جائیں گی. جو قوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، شریعت اور سرکار کے نظام سے بغاوت کرے گی یا پیچھے ہٹے گی تو کیا ہوگا؟ تباہی ہوگی. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں القتل، فتنہ یہ ہے کہ آپس میں قتل و غارت شروع ہو جائے گی، بلا وجہ انسانوں کا خون بہتا رہے گا. تو اگر سنت نبوی پہ اسوہ حسنہ پہ عمل ہوگا، بہاریں ہی بہاریں ہیں، ہر لمحہ امن کے پھول برسیں گے، ہر لمحہ خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے آشتی کی بہار آئے گی. لیکن اگر اس اسوہ حسنہ کو چھوڑا گیا تو پھر وعیدیں بڑی سخت ہیں، اور یہ اس اسوہ حسنہ کے شرعی معیار کے لحاظ سے بڑی سخت ہوگی کہ اس کا تعلق فرض کے ساتھ تھا یا واجب کے ساتھ تھا یا سنت کے ساتھ تھا، اسی کے لحاظ یہ فقہی حیثیت سے اس کی وعید بھی مرتب ہوگی. اور یہاں پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر جو زلازل کا کہہ دیا گیا ہے اور فرمان عزدی ہے، اس میں یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کوئی یہ نہ کہے کتنے ہندو ہیں، کتنے عیسائی ہیں اور کتنے بت پرست ہیں، کتنے یہودی ہیں، ان کے پاس تو زلزلے نہیں آتے، ہمارے پاس زلزلے آ رہے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، جو بچہ زمین پہ گھٹنوں کے بل چل رہا ہو اس کو گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا، لیکن جو شاہ سوار ہو گرتا وہی ہے، اور اسی کے لیے خدشہ ہوتا ہے گر جانے کا، جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اللہ کے دربار میں، اور وہ بھٹکے ہوئے ہیں اور دھتکارے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی گرے ہوئے ہیں. یہ اصل میں جو بات کھینچی جاتی ہے تو ان کی کہ جن کا کوئی مرتبہ ہے، جن کی کوئی حیثیت ہے اور جن کو کوئی مرتبہ دینے کا اعلان کر رکھا ہے. تو لہذا خالق کائنات جل جلالہ فرما رہا ہے اگر تم نے مان کر بھی میرے محبوب علیہ السلام کی سنت سے سرکشی کی اور ان کے دین اور ان کے نظام کو پس پش ڈال دیا اور فیصلے تم نے غیروں سے کروانا شروع کر دیے، تو پھر جان لو ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم،
دنیا میں ایسا فتنہ آ جائے گا اور آخرت میں عذاب علیم کا سامنا کرنا پڑ جائے گا. لہذا امن دنیا میں بھی اس کا ہے اور آخرت کا امن بھی اسی لحاظ سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنے نفس کی چاہت اور خواہش پر مقدم کیا جائے اور زندگی کے ہر میدان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے نظام کا جھنڈا بلند کر دیا جائے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی جب وضاحت کی، بخاری و مسلم میں یہ حدیث صحیح موجود ہے اور کتنا خوبصورت انداز ہے ہمارے محبوب علیہ السلام کا. آپ نے ایک غیر محسوس چیز کو محسوس چیز کے ساتھ تشبیہ دے کر واضح کر دیا کہ میری سنت کی حیثیت تم میں کیا ہے، اور جو سنت اور اس حسنہ کو سن کے عمل کرتا ہے وہ کس طرح ہلاکت سے بچ جاتا ہے، اور جو عمل نہیں کرتا اور اپنی چلاتا ہے جب اس کے سامنے قرآن مجید کی بات آتی ہے یا سنت نبوی کی بات آتی ہے تو وہ اپنی خواہش کی بات سامنے لے آتا ہے اور ضدی بنتا ہے، ہٹ دھرم بنتا ہے، حق سن کر بھی حق پر عمل نہیں کرتا. اس کی حیثیت کیا ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مثل ما بعثنی اللہ بہ کمثل رجل اتی قوما فقال انی رأیت الجیش بعینی. فرمایا میری مثال اور میری شریعت کی مثال اور میرے امت کی مثال، امت دعوت اور امت اجابت کیا ہے؟ فرمایا یوں سمجھو کہ جس طرح کوئی نذیر عریان ہوتا ہے، نذیر عریان جو دو ٹوک لفظوں میں ڈراتا ہے، کس طرح وہ قوم کے پاس پہنچ کے کہتا ہے انی رأیت الجیش بعینی، میں سنی سنائی نہیں کر رہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک بہت بڑا لشکر تم پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور اس کے آنے سے پہلے پہلے اپنا بندوبست کر لو. اگر وہ لشکر پہنچ گیا اور تم یہاں موجود ہوئے، وہ کچھ کو قتل کر دے گا، کچھ کو قیدی بنا لے گا، تمہاری عزتیں لوٹ لے گا اور وہ تمہیں ذلیل و رسوا کرے گا. لہذا میرا کام تھا تم کو اطلاع دینا، میں نذیر عریان ہوں، آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، لشکر آ رہا ہے اور اس کے آنے سے پہلے پہلے اپنا بندوبست کر لو. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس وقت وہ نذیر عریان اعلان کرتا ہے فن نجا ان نجا، بچ جاؤ لوگوں بچ جاؤ، بڑا زبردست لشکر حملہ کر رہا ہے. اب آگے لوگ جو سن رہے ہیں ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، طائفۃ من قومہ فادلجوا فانطلقوا علی مہلہم فنجوا. کچھ لوگ تو ڈر گئے واقعی اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ بندہ بھی سچا ہے، اس کی زبان سے صداقت نکلتی ہے، یقین میں سچی بات کر رہا ہے، تو فوراً اندھیرے میں ہی رات کو نکل جانا چاہیے. اگر لشکر آ گیا اور صبح کے وقت ہم پکڑے گئے تو ہم رسوا ہو جائیں گے. انہوں نے نذیر عریان کی بات کو مان لیا تو فوراً رات کو ہی نکل گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نجو، نجات پا لی انہوں نے، عزت بچ گئی، جان بچ گئی، وہ محفوظ ہو گئے اور اس نذیر عریان کی خبر کا ان کو حقیقت میں فائدہ پہنچ گیا. لیکن دوسری طرف ایک طبقہ کیسا ہے؟ فرمایا کذبت طائفہ، اس نے جھٹلا دیا، کہنے لگا یہ تمہاری باتیں سچی نہیں ہیں، بس تم تو دھمکیاں دیتے رہتے ہو اور ڈراتے رہتے ہو، کوئی لشکر نہیں آ رہا، ہمیں چین سے سونے دو، چین سے بیٹھنے دو، رات کا وقت آرام کا ہے اور تم ہمارے آرام میں خلل ڈال رہے ہو، ہم رات کدھر جائیں؟ انہوں نے اس نذیر عریان کی بات پر کوئی توجہ نہیں کی. تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اصبحوا مکانہم، جب صبح ہوئی تو اسی گاؤں میں ابھی موجود تھے جہاں ڈرایا گیا تھا کہ نکل جاؤ لشکر کے آنے سے پہلے، وہی موجود رہے. فصبحہم الجیش، صبح ہوئی تو لشکر بھی آ گیا. کیا ہوا؟ اہلکہم واجتاحہم، اس لشکر نے حملہ کر دیا، ان کی گردنیں اتار دی، ان لوگوں کا خون بہا دیا، ان کو نیست و نابود کر دیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا. فرمایا جیسے وہ نذیر عریان آیا تھا اور اس نے ایک قوم کو بتایا تھا اور ایک لشکر کی خبر دی تھی اور کچھ نے مانا تھا کچھ نے نہیں مانا تھا، جنہوں نے مانا تھا وہ بچ گئے تھے اور جنہوں نے نہیں مانا تھا وہ ناکام ہو گئے. فرمایا میری امت اور انسانیت تم اس لشکر کو نہیں دیکھتے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، وہ جہنم کی آگ کا ایندھن، وہ لشکر آئے گا تمہیں پکڑ کر جہنمی بنا دے گا اور جہنم کے شعلوں میں تم جلتے رہو گے. میں تمہیں ڈرانے آیا ہوں،
اپنی آنکھوں سے میں نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں میری بات مانو تو کامیاب ہو جاؤ گے، شیطان سے بچ جاؤ گے، شیطان کے پنجوں کے اسیر نہیں بن سکو گے، اور اگر میری بات نہیں مانو گے شیطان کے چیلے بن جاؤ گے، شیطانی لشکر آ جائے گا، تمہیں قیدی بنا لے گا، زندگی بھر چھوٹ نہیں سکو گے، تمہیں رسوا کر دے گا۔ اب جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو سن کر فوراً محتاط ہوا کہ بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، ان کی زبان سے ہمیشہ صداقت نکلتی ہے، اور پھر واضح بتا رہے ہیں کہ میں نے آنکھوں سے لشکر کو دیکھا ہے اور وہ آ رہا ہے، وہ شہوت کا لشکر ہے، وہ خواہش کا لشکر ہے، وہ معصیت اور عصیاں کا لشکر ہے، وہ اللہ کے دربار سے بغاوت کا لشکر ہے، وہ انسانی شیطانیت کے وساوس کا لشکر ہے۔ بندو میں نے تمہیں اپنی شریعت کا حصار دے دیا ہے، اپنی سنت کا قلعہ دے دیا ہے، چلو میری سنت کے قلعے میں داخل ہو جاؤ، چلو میرے اسلام کے دائرے میں آ جاؤ۔ فرمایا جس نے سنا اور میری بات کو مان لیا اس نے باقی سب کام چھوڑ کے میری شریعت کو اپنا لیا، میرے طریقے پہ آ گیا، میرے نقش قدم پہ آ گیا۔ فرمایا وہ تو اس لشکر سے بچ گیا، زندگی بھر آزاد گزارے گا، غلام نہیں ہوگا، اگرچہ بالکل فقیر سا ہو وہ زمانے کا سب سے بڑا امیر قرار پائے گا، اور زندگی چین سے گزرے گی اور عقبہ بھی چین سے اس کو میسر آ جائے گی۔ اور فرمایا جس نے میری بات کو سن کے یہ سنی نہ سنی کر دی اور میری بات سن کر وہ ڈرا نہیں ہے، وہ شخص جس نے میری بات کو سن کر اس سے فوراً اس کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوئے، اور جو میں نے ڈرایا تھا کہ دنیا کی محبت کا حملہ ہو جائے گا، شہوت اور خواہش کا حملہ ہو جائے گا، جہنم کے وساوس کا حملہ ہو جائے گا، اس نے سنا نہیں، کہنے لگا میں خود بہتر جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، میں اپنے نفع نقصان کو خود جاننے والا ہوں۔ اس نے جب نقش قدم کی طرف نہیں دیکھا، اس حسنہ کو نہیں دیکھا، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وہیں بیٹھا رہا اپنے سودی کاروبار میں، وہیں بیٹھا رہا اپنی ناجائز تجارت میں، وہیں بیٹھا رہا اپنے دوستوں کی انجمن میں، وہیں بیٹھا رہا اور یعنی فحاشی کے ماحول میں، وہیں بیٹھا رہا۔ وہ ترک سنت کے انداز کے اندر لشکر آ گیا، شیطان نے پکڑ لیا، ذلیل و رسوا بنا دیا، زندگی بھر اسی دائرے کے اندر رہے گا، جب سانس نکلے گی جہنم اس کے استقبال کے لیے ہوگی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے چند جملوں کے اندر ایک جامع صورتحال، ایک محسوس چیز کے ساتھ تشبیہ دے کر اس غیر محسوس عمل کو جو سنت کی حکمت ہے، جو سنت کا فائدہ ہے، جو نقش قدم کی برکت ہے اور جو اس حسنہ کا اثار ہے، اس کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر کے قیامت تک کے لیے اپنی امت کو شمع نور عطا فرما دی ہے۔ اب اس کی ہر جہت گھنٹوں بحث کی متقاضی ہے، لیکن اس وقت چونکہ ہمارا مخصوص محدود ٹائم ہے، ہم گفتگو کو مزید تھوڑا سا اس انداز میں آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ فرمان بھی ہمارے لیے محاسبہ کے لیے کافی ہے۔ فرمایا ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی الا کان لہ من امتہ حواریون، مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کی امتوں میں ان کے حواریون ہوتے تھے۔ لفظ حواری کا مطلب ہے خالص پکا امتی، ان کے مخلص امتی ہوتے تھے۔ وہ اصحاب یاخذون بسنتی، اور ایسے اصحاب ہوتے تھے ان پیغمبروں کے جو ہمیشہ ان کی سنت پہ عمل کرتے تھے۔ تو کیا ہوا؟ یقتدون بامری، ان کے امر کی اقتدا کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، جب وہ لوگ چلے گئے بعد میں نئی نسلیں پیدا ہوں۔ یقولون ما لا یفعلون، وہ باتیں کرتے ہیں جو خود نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کرتے ہیں جس کا شریعت نے حکم ہی نہیں دیا۔ ایسی نسلیں، ایسی قومیں بعد میں ہوتی رہی۔ فرمایا میری امت تم بھی یہ بات سمجھ لینا، ایسا نہ ہو کہ یہ میری شریعت کا رنگ آہستہ آہستہ مدھم پڑ جائے اور پھر تم اپنی خواہشات اور شہوتوں کے اسیر بن جاؤ اور اپنے بنائے ہوئے نظام اور اپنی بنائی ہوئی سوچیں ان کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دو۔ جس طرح میرے اصحاب نے مجھ سے نور حاصل کیا، عمل کر کے دکھا دیا، تابعین ان سے لیں گے، تبع تابعین ان سے لیں گے، فرمایا قیامت تک میری سنت کا رنگ غالب رہے گا تو خالق کائنات جل جلالہ تمہیں اپنی طرف سے خصوصی نجات عطا فرما دے گا۔ محتشم سامعین حضرات، آج کے ماحول میں اس موضوع پہ بات کرنا بھی بہت مشکل ہے اور بات سننا بھی بہت مشکل ہے۔ اسوہ حسنہ
اور فیشن پرستی، یہ دو چیزیں، ان کا جب ہم آپس میں کمپیریٹو اسٹڈی کے لحاظ سے جب دیکھتے ہیں ان کا منظر، تو کلیجہ منہ کو آتا ہے. کہاں سنت اور کہاں آج ہمارے فیشن، کہاں وہ سنت کا نور اور کہاں ہمارے گھروں کے اندر نحوست اور ہمارے کردار کے اندر نحوست. آئیے ذرا تھوڑا سا دونوں شعبات کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، مرد و زن کے لحاظ سے، خواتین اور رجال کے لحاظ سے، کہ کہاں کہاں سے گڑبڑ ہوئی اور اسوہ حسنہ سے انسان دور ہٹتا گیا. جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صدیوں قبل ہر بات یوں کھول کے بیان کر دی تھی جس طرح آج کے ماحول کو دیکھ کے بیان کی جاتی ہے. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی چیز بھی ان سے چھپی ہوئی نہیں تھی اور سب کچھ دیکھ کر اپنی امت کو ہدایت فرما رہے تھے. یہ حدیث شریف جو میں پیش کرنے والا ہوں، اس کا مضمون بڑا ہی کڑوا ہے اور بالخصوص خواتین اسلام کو بڑی ہی توجہ کے ساتھ سننا چاہیے. اور یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی مفکر کی فکر نہیں ہے، یہ اس زبان کی بات ہے جب تک وحی یوحا کی تار نہیں ملتی اس وقت تک وہ زبان نہیں کھلتی. صحیح بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 725 پر یہ حدیث شریف موجود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو علم کا بھرا ہوا گھر قرار دیا گیا تھا، وہ اس کے راوی ہیں. اور بات کچھ اس طرح ہے، وہ ایک دن تقریر کر رہے تھے جس طرح آج ہمارا موضوع ہے فیشن پرستی کے خلاف، تو وہ بھی سنت کی عظمت کو اجاگر کر کے فیشن پرستی جو اس وقت فوراً حملہ ہو رہا تھا صحابہ کرام علیہم رضوان کے گھروں پر، اس سے بچانے کے لیے مختلف صحابیات کو اور خواتین کو وہ درس دے رہے تھے. اور درس دیتے دیتے یہ لفظ انہوں نے بول دیے، لعن اللہ الواشمات والمتوشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن والمغیرات لخلق اللہ. کہنے لگے اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو تندولے لگاتی ہیں اور جو لگواتی ہیں، واشمات جو کسی اور کو لگائے، مستوشمات یا متوشمات جو کسی سے لگوائے، اس پر لعنت کی کہ اللہ کی لعنت ہو. شخصی لعنت تو جائز نہیں، تو یہ مبہم الفاظ کے ساتھ تھی. واشمات صفت کا صیغہ ہے، لعنت ہو اس پر. تندولا اس وقت بھی اس عرف میں یہی تھا کہ چھوٹا سا زخم کر کے اس کو سرمے سے بھر دیا جاتا ہے، ہمیشہ اس کا نشان نظر آتا ہے. اور یہ صرف عورتوں میں کبھی نہیں، مردوں میں بھی کبھی ہے. اور جس شخص کے بدن پہ تندولا ہے، جب تک اس کو اتارے گا نہیں اس کو طہارت حاصل نہیں ہوگی. اگر امام ہے تو اس کی اقتداء ناجائز ہو جائے گی. اس تندولے کی وجہ سے جب اگر ایسی صورتحال ہو کہ بدن کو کاٹنا پڑتا ہو، عضو کو کاٹنا پڑتا ہو، تو پھر کچھ چھوٹ اس میں دی گئی. ورنہ اگر تھوڑے بہت زخم کر کے بھی اور کسی دوائی سے وہ تندولا اتارا جا سکتا ہے تو اس کو اتارا جائے گا تو نیچے بدن کو طہارت حاصل ہوگی، ورنہ طہارت حاصل نہیں ہوگی. یہی صورتحال خواتین کے لیے ہے. یہ پہلا جملہ تھا واشمات اور متوشمات کے لحاظ سے. دوسرے نمبر پر متنمسات، ان عورتوں کے لیے اللہ کی لعنت ہے. کون سی عورتیں؟ ترقیق الحواجب للتحسین. تنمیس کہتے ہیں اپنے ابرو باریک کرنا حسن کے لیے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یہ لفظ بول رہے ہیں متنمسات، وہ عورتیں جو کہ حسن کے لیے اپنے ابرو باریک کرتی ہیں، بالوں کو نوچ نوچ کے یا کسی طریقے سے بھی، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے. اور تیسرے نمبر پر المتفلجات، وہ عورتیں جو اپنے دانت ریتیوں سے باریک کرتی ہیں عمر کو چھوٹا ظاہر کرنے کے لیے. اور یہ لفظ بھی اس انداز میں ہے، وہی التی تفرق ما بین الثنایا بالمبرد. یہ سامنے کے جو دانت ہیں ان میں چھوٹی سی ریتی لے کر خلا بنانا عمر کو چھوٹا ظاہر کرنے کے لیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ان عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے. یہ اس وقت کا ایک نیا فیشن چلنے والا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کی مخالفت میں بول رہے تھے. جب آپ نے یہ بڑی تند و تیز تقریر کر دی تو بات چلتے چلتے یہ بنی اسد کی ایک خاتون تک پہنچی جن کو حضرت ام یعقوب کہا جاتا تھا. ام یعقوب نے جب یہ درس سنا تو بڑے غصے میں آ گئی اور آ کے
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھگڑا شروع کر دیا کہ اتنے سخت لفظ تم نے بول دیے، لعنت کے لفظ بول دیے کہ اللہ کی لعنت ہے تندولے لگانے والی پر، لگوانے والی پر، اور اپنے ابرو باریک کرنے والی پر، اور اپنے دانتوں کو جو ہے ریتی سے رگڑنے والی پر اللہ کی لعنت ہے۔ اتنا بڑا حکم آپ نے دے دیا۔ جب انہوں نے آ کے یہ کہا، وہ بھی معمولی خاتون نہیں تھی، اور نہ اس لیے جگڑ رہی تھی کہ ان کے اپنے کردار میں ایسی چیز تھی، حقیقت میں لفظ لعنت کی جو بڑائی ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اس پر ان کو تعجب تھا۔ جب انہوں نے آ کے جھگڑا کیا، صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے مالی لا لعن من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام یعقوب ہوش سے بولو، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ میرے پاس امانت ہے نبی علیہ السلام کی، میرے رسول علیہ السلام نے یہ لعنت کی تھی، ان کے یہ لفظ ہیں، ان کی زبان سے یہ لفظ نکلے تھے۔ میں کون ہوتا ہوں تمہیں لعنتی، ان عورتوں کو لعنتی قرار دینے والا کہ جو ایسے کام کر رہی ہوں؟ یہ اس زبان سے بڑے دکھ سے لفظ نکلے ہیں جن کو اللہ نے سارے جہانوں کی رحمت بنایا ہے۔ وہ کس انداز میں ان کو یہ برداشت ہو سکا کہ یہ وہ بول رہے تھے اور بولنا پڑا، اور لازم ہو گیا کہ روکا جائے کہ بعد میں کوئی ایسی خرافات پیدا نہ ہو جائیں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کا وسیع مشاہدہ دیکھو، کہاں آج کے بیوٹی پارلر اور کہاں اس وقت کا وہ نظام۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر رہے تھے، میری امت میں تم سے سجدے بھی رب کو کرواؤں گا اور تمہارے کردار کو بھی ستھرا کروں گا۔ مجھے یہ برداشت نہیں ہے کہ تمہارے کردار اور تمہاری سیرت کے اندر فیشن آ جائے اور جس کی وجہ سے تمہارے معاملات بگڑ جائیں۔ نہیں نہیں، میں نے تو ہر لمحہ تمہارے لیے رو رو کے دعائیں رحمت کی ہے، لیکن اگر میری سنت کو چھوڑ کے تم نے فیشن کو گلے لگا لیا تو اسی زبان سے میں اس لعنت کا اعلان کر رہا ہوں کہ جو میری سنت کو ترک کر کے ایسے کاموں میں پڑ جائے گا، خالق کائنات ناراض ہو جائے گا اور اس کی ناراضگی اسی لعنت کی شکل میں ظاہر ہو جائے گی۔ اب دیکھیے کہاں یہ معاملات اور کہاں آج کی عورت کا فیشن۔ دختر اسلام کو سوچنا چاہیے کہ اس نے کلمہ اسلام پڑھا ہے تو کس بنیاد پر کہ میں اپنی چاہت کو اپنے رب کی چاہت کے تابع کروں گی، میں اپنی خواہش کو اپنے نبی علیہ السلام کی سنت کے تابع کروں گی۔ جو ہمارے محبوب علیہ السلام کو پسند ہے وہی ہمیں پسند ہوگا، جو چادر زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی حقیقت ہے وہی ہمیں میسر آ جائے گی۔ یہ کردار ہونا چاہیے ایک اسلامی خاتون کا۔ جس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ام یعقوب کو یہ کہا، ام یعقوب میں کیوں نہ لعنت کروں اس پر جس پر اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے لعنت کی ہے؟ تو کہنے لگی عبداللہ بن مسعود قرآن مجھے بھی آتا ہے، کہاں اللہ نے لعنت کی ہے، کہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود بھی تو فقیہ تھے صحابہ میں سے، کہنے لگے کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ تمہیں قرآن آتا ہے؟ یقیناً ان کا بڑا اونچا مقام ہوگا فقاہت قرآن کے لحاظ سے حضرت ام یعقوب کا، لیکن جب صحابہ میں سے جن کو فقاہت کا تاج پہنایا گیا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے لقد قرأتے، کیا تم نے قرآن پڑھا؟ کہنے لگی قرأت ما بین اللوحین، میں جو دو گتوں کے درمیان قرآن ہے سارا مجھے آتا ہے، تفسیر مجھے آتی ہے، سب کچھ مجھے آتا ہے۔ فرمانے لگے لئن قرأتی ہے وجدتی ہے، اگر تم پڑھتی تو تمہیں ضرور پتا چلتا، تم نے لفظ پڑھا ہے، تم نے روح کو حاصل نہیں کیا۔ قرآن مجید میں تمہیں یہ نظر نہیں آیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو اللہ کے نبی دیں وہ لے لو اور جس سے روکیں وہ رک جاؤ اس سے۔ تو اگرچہ یہ آیت یہ مستقل عورتوں کے بارے میں یہ لفظ قرآن میں نہیں ہے، لیکن اس کو ماننا قرآن کی طرح پڑے گا، اس واسطے کہ یہ فرمان صاحب قرآن کا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ لعن الواشمات کے الفاظ بولے ہیں، اس واسطے یہ اللہ کا فرمان ہے کہ جو یہ فرمائے وہ میری طرف سے حکم ہے، اس کو تم حاصل کرو، اس کو قبول کرو اور اس کے مطابق زندگی بسر کرو۔ فرمایا اس واسطے یہ قرآن مجید کا حصہ ہے جو میں نے فیشن پرستی کے خلاف عورتوں کے حقوق کے لحاظ سے بیان کر دیا ہے۔ ام یعقوب خود بھی سمجھ لو اور ساری خواتین کو بھی یہ مسئلہ سمجھا دو۔ یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوئی، جہاں آج ہم سنت پر عمل کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں وہاں سنت کی آئینی حیثیت بھی سامنے آ گئی۔
کچھ لوگ اس غلطی میں بھی مبتلا ہے کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، ہمیں سنت کی ضرورت ہی نہیں، اور صرف قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ اس قرآن نے ہی تو سنت کو لازم کر دیا ہے، یہ آئینی حیثیت ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کہ جس کو ماننا یہ قرآن کو ہی ماننا ہے۔ اور پھر اس کی تشریحات جس انداز میں آگے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ استدلال کر کے پیش کر رہے ہیں، یہ وہ نور ہے جو فقہا کو رب نے عطا فرمایا ہے۔ قرآن و سنت کے ساتھ جو فقہ کا تعلق ہے وہ بھی اس مقام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ جس طرح بتدریج احکام ثابت ہوتے ہیں اور ان احکام کو امت کے لیے بیان کر دیا جاتا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، خواتین کے لیے یہ حدیث بخاری ایک نہیں بہت زیادہ دیگر پہلو بھی ہیں، لیکن ٹائم کا اختصار ہے، روح میں یہ بات اتارنی چاہیے خواتین کو کہ یہ معاملات چھوٹے چھوٹے جن کو سمجھا جا رہا ہے، اور پتہ نہیں آج اس سلسلہ میں کتنی ترقی ہو گئی ہوگی، ہمیں خبر نہیں کہ اب اس سے آگے کیا کچھ ہوتا ہے۔ یہ معمولی جو بنیاد تھی اس پر جب لعنت کا حکم ہے تو آگے اپنے چہرے کے حسن کے لیے سرجری کروانا اور یہ وہ جو خرافات بن چکے ہیں، یہ سارے شریعت مطہرہ کے لحاظ سے کس قدر ناجائز ہے اور کس قدر خالق کائنات جل جلالہ کی لعنتیں اور پھٹکار برستی ہے اس پر کہ جو اگلے الفاظ ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے، المغیرات خلق اللہ، وہ جو اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو بدلتی ہے۔ اللہ نے جو حسن دیا تھا، جو شکل دی تھی، جس طرح کا چہرہ دیا تھا، اس کو بدلنے کی کوشش کرتی ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع الفاظ دے دیے جس سے قیامت تک کے مسائل کو نکالا جا سکتا ہے اور رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے کہ ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے کیونکہ انہوں نے جنت لے جانے کا خود ذمہ بھی اٹھایا ہوا ہے، تو پھر زندگی یوں گزارنی پڑے گی جس کو دیکھ کے ان کو خوشی محسوس ہو رہی ہو۔ اور یاد رکھیں، معاملہ صرف خواتین کے لحاظ سے ہی نہیں، یقیناً آج بھی اس دور میں وہ عظیم خواتین ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جن کو اللہ نے سنت نبوی پر عمل کرنے کی جرأت عطا فرما رکھی ہے اور اس سلسلہ میں وہ کردار ادا کر رہی ہیں، اور جن میں کمزوری ہے ان کو اس پیغام سے روشنی حاصل کرنی چاہیے۔ اور آج وقت ہے، توبہ کر لیں گی تو باہر آ جائے گی، وہ گناہ سارے جو پہلے تھے، وہ ایک آنکھ کا ایک آنسو جب ٹپکے گا اللہ کے خوف سے، وہ ساری سیاہیاں دور ہو جائیں گی اور خالق کائنات نیا نور عطا فرما دے گا۔ دوسری طرف مردوں کا جو معاملہ ہے وہ بھی آج جو دیکھنے میں جو صورتحال آ رہی ہے، ہماری ملت کے نوجوان کیا کیا صورتیں بن گئی ہیں ان کی، کیا بالوں کے انداز، کیا کپڑوں کے انداز، کیا رہن سہن کے انداز، کیا چلنے پھرنے کے انداز، اور کیا زیب و زیبائش اور کیا نقش و نگار۔ مرد بھی اب کر رہے ہیں آج کل ایسا سنگار، دیکھ کے مردانگی روتی ہے جس کو زار زار، کان میں بالی، گلے میں چین، ہاتھوں میں کڑا، یا الہی وقت کیسا آ کے لڑکوں پہ پڑا۔ یہ کیسی صورتحال بن گئی؟ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرما دیا تھا، اور یہ آپ کا فرمان مسند امام احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 339 پر موجود ہے۔ فرمایا لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء، جو مردوں میں سے عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں اللہ کی ان پر لعنت ہو۔ ہیں مرد مگر عورتوں جیسا چال چلن بناتے ہیں، عورتوں جیسے بال، عورتوں جیسا انداز، عورتوں جیسی تزیین کی چیزیں، عورتوں جیسا میک اپ، عورتوں جیسی خوشبوئیں، عورتوں جیسا انداز، عورتوں جیسی خوشبو کا مطلب ہے سرخی اور اس طرح کی چیزیں جس میں رنگ بھی شامل ہو۔ یہ ساری چیزیں کہ جس کی وجہ سے مرد کی عورت کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہو، یہ ایسا نہیں کہ وہ کہ میں نے تھوڑی سی تفریح کی ہے، نہیں، وہ لعنت کا مستحق بن گیا ہے۔ اس واسطے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس فرق کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ مرد کو اپنی ادا کے لحاظ سے مرد نظر آنا چاہیے، عورت کو اپنی ادا کے لحاظ سے، لباس کے لحاظ سے عورت جو ہے وہ بن کے رہنا چاہیے۔ اگر مرد بھی ٹیڑھا ہو جائے گا، اس کے کردار میں کچی آ جائے گی، تو محبوب علیہ السلام نے واضح لفظوں میں اس کی بھی گرفت کی ہے اور فرما بچ کے رہو، تم نے کسی
فلمی ایکٹر کا کلمہ نہیں پڑھا، تم نے ماہ مدینہ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ سنت دیکھنی ہے تو ان کی، کردار دیکھنا ہے تو ان کا، نقش قدم ہے تو ان کا۔ ہم کیوں کسی کی طرح اپنے حلیے بگاڑ دیں؟ ہم کیوں کسی کنجر کو دیکھ کر اپنے بدن کے لباس تبدیل کر دیں، اپنا رہن سہن کا طریقہ تبدیل کر دیں؟ نہیں نہیں، ہمارے لیے گنبد خضرا کی ہریالی کافی ہے، اور وہ ہریالی ایسی ہے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے۔ یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے۔ جو فیشن کر کے کوئی چاندنی لینا چاہتا ہے، یہ چاندنی نہیں، یہ اندھیرا ہے۔ چاندنی وہ ہے جو محبوب علیہ السلام کی سنت کی چاندنی ہے۔ اب اس حدیث شریف کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہمیں ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے کہ کہاں کہاں ہم سے کوئی ایسا کام کوئی ہو رہا کہ جس سے عورتوں کے ساتھ ہم نے تشابہ بنائی ہوئی ہو۔ آج کل یہ بھی بڑا وبال ہے کہ کچھ مردوں نے عورتوں والے لباس پہننے شروع کر دیے، متشبہین بالنساء ہے۔ مرد ہونے کے باوجود افسوس یہ ہے کہ کچھ دین کے حوالے سے سٹیجوں پہ آنے والے نعت خوان قسم کے کچھ لوگ، انہوں نے عورتوں والے کپڑے پہننے شروع کر دیے، جبکہ لعنت کا استحقاق ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے ساتھ۔ شاید ان لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا، ان کو اپنے مرد ہونے پر شک ہو گیا ہے، یا لعنت کے بارے میں ان کو یقین نہیں ہو رہا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متشبہین جو عورتوں کے ساتھ تشابہ اختیار کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور خالق کائنات جل جلالہ کی لعنت کے مستحق بنتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں وہ عظیم فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کا تعلق معراج کی شب سے ہے، جب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا مشاہدہ کیا تھا تو وہاں کچھ مناظر نظر آئے، آپ نے وہ بیان کیے، بہقی نے بھی ان کو روایت کیا ہے، ابن حجر نے الزواجر میں لکھا ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 15 پر یہ حدیث شریف ہے، لما عرج به، کہ جب مجھے بہت اوپر پہنچا دیا گیا معراج کی شب، مررت برجال، جہنم کا میں مشاہدہ کر رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کچھ مردوں کے پاس سے گزرا تو کیا صورتحال تھی؟ فرمایا تقرض جلودہم بمقاریب من نار، آگ کی کینچیوں سے ان کے بدن کاٹے جا رہے تھے، آگ کی کینچیوں کے ساتھ ان کے بدن کو کاٹا جا رہا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلت من ہؤلاء، میں نے کہا یہ کون ہے؟ یہ ڈائلاگ محض ایک وہ جو اسلوب تھا کلام کا اس کے لیے، ورنہ جو فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں دیتے ہیں خود وہاں چل پھر رہے ہو اور پتہ نہ ہو، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اگر ان کے پاس تو ام حارثہ آ گئی تھی اور کہنے لگی تھی اس بدر میں میرا حارثہ شہید ہو گیا ہے، اگر جنت میں پہنچا ہے پھر تو صبر کرتی ہوں، اگر نہیں پہنچا تو مجھے رونے کی تو اجازت دے دو۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا حارثہ کی ماں تم ایک جنت کی بات کرتی ہو، میرے اللہ کی کئی جنتیں ہیں، وَإِنَّ ابْنَكِ أَصْحَابَ الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَىٰ، اور تیرا حارثہ تو سب سے اونچی جنت میں بیٹھا ہوا ہے۔ جو فرش پہ بیٹھ کے وہاں کی خبر دے، وہاں پہنچے ہو تو حقیقت کا معاملہ سامنے نہ ہو، یہ نہیں، محض ایک حسن کلام تھا اور جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی تھی ساتھ بیان کرتے جاؤ۔ یہ کون ہے جبریل؟ تو جبریل علیہ السلام جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذین یتزینون للزینا، یہ وہ انسان ہیں، یہ وہ مرد ہیں جو ناجائز زینت اختیار کرتے تھے دنیا کے اندر۔ زینت جائز بھی ہے اور اس پر باقاعدہ ثواب ہے اور اس کا باقاعدہ حکم ہے کہ انسان کے کپڑے صاف ہوں، چہرہ دھلا ہوا ہو، اس کے لیے بحیثیت سنت سرما لگانا، بحیثیت سنت خوشبو لگانا، یہ انبیاء کی سنت ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور مردوں کی خوشبو کہ جس کے اندر رنگت نہ ہو، خوشبو آ رہی ہو، یہ خوشبو اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے وہ زینت اختیار کی جس کو حرام کیا گیا تھا، ایسے انداز میں بال رکھے، ایسے انداز میں کپڑے سلائے، ایسے انداز میں انہوں نے بناؤ سنگار کیا، ایسے انداز میں یہ زندگی میں چلتے پھرتے رہے کہ جس کو شریعت مطہرہ نے ناجائز قرار دیا تھا، اور جو فیشن تھا انہوں نے سنت کو پس پش ڈالا تھا۔ فیشن کا جھنڈا یہ اپنی طرف سے لہرا رہے تھے، زندگی کے شب و روز گزار کے پہنچے گے تو یہ ان کی صورتحال ہوگی، ان کے بدن کو کینچیوں سے اور آگ کی کینچیوں سے کاٹا جائے گا اور کہا جائے گا چکھو ذائقہ
یہ ہے وہ فیشن جو تم دنیا میں کرتے تھے، یہ ہے وہ تمہارے بالوں کے انداز، اور یہ ہے وہ تمہارے لباس، اور یہ ہے وہ تمہارا غیر کے طریقے پر چلنے کا طریقہ جو تم نے اپنے نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ کر تم نے انگریزوں کے پیچھے اقتدا کر دی، تم نے مغرب زدہ بن کر ان کی عادات کو اپنے معمولات کا حصہ بنا لیا۔ اب قیامت کے دن خالق کائنات جل جلالہ اس جرم کی پاداش میں کہ جو فیشن کی طرف آگے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دیکھ کے آیا ہوں اس انداز میں اللہ کی طرف سے عذاب دیا جا رہا ہوگا کہ ان کے بدن کینچی سے کاٹے جا رہے ہوں گے۔ دوسری طرف رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے ثم مررت بجب منتن الریح، پھر میرا گزر ایک گڑھے کے پاس سے ہوا جس سے بدبو آ رہی تھی، بہت بڑا گڑھا تھا اور اس سے بہت زیادہ بدبو آ رہی تھی۔ سمعت فیہ اصواتا شدیدہ، اور بڑی شدید آوازیں مجھے آ رہی تھیں، ہائے ہائے کی، اور بڑی دکھ بڑی آوازیں اور بڑی جو ہے وہ کراہتی ہوئی آوازیں مجھے آ رہی تھیں۔ میں نے پوچھا من ہؤلاء، جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل نے کہا نساؤکن یتزین للزینہ، یہ وہ عورتیں ہیں تمہاری امت کی کہ جنہوں نے حلال زینت کو چھوڑ کے حرام زینت اختیار کی، جس حد تک شریعت مطہرہ میں جائز تھا اس سے تجاوز کر گئی، اس سے آگے نکل گئی، اور وہ کرتوت کرتی رہی اور اس انداز میں اپنے آپ کو وہ بناتی رہی، سنوارتی رہی اور نکھارتی رہی۔ وہ دنیا میں سمجھتی تھی کہ شاید اس میں بڑا فائدہ ہے اور اس میں بڑی بھلائی ہے اور یہ ایک ریفریشمنٹ ہے اور ایک ہماری تفریح ہے، یہ جو ہم اس طرح کے کپڑے پہن لیتی ہیں اور اس طرح کے زیور اور نمائش کرتی ہیں اور چلتی پھرتی ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ان کو جہنم کی اس گڑھے میں بدبو کی حالت میں دیکھا، جو آج معاشرے کے اندر یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے فیشن کیا تو ہم نے معاشرے کو چمک دی اور ہم نے زمانے کو خوشبو دی۔ نہیں نہیں، جو خلاف سنت کام ہے وہ خوشبو نہیں، وہ بدبو ہے۔ ہمارے محبوب علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کا مطلب کیا تھا؟ اگر ہمیں پتہ آج نہ چلتا، قیامت آ جاتی تو وہاں آگے حساب یہ ہوتا، آگ کی کینچیاں آ جاتی اور وہ گڑھے آ جاتے، ہم کفے افسوس ملتے۔ کاش کہ دنیا میں پتہ چل جاتا تو ہم تو ایک دن بھی فیشن کو نہ اپناتے، ہم تھوکتے اس فیشن پر، ہم مسترد کرتے، ہم قدموں کے تلے اس کو رون ڈالتے۔ یہ کتنا ذلیل و رسوا کرنے والا ہے، یہ اس وقت افسوس ہوتا۔ لیکن یہ تو ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پہ کرم ہے، آپ نے سب کچھ ہمیں بیان کر کے بتا دیا ہے۔ فرمایا میں تو تمہارے لیے مثل والد ہوں، تمہیں یہ بھی بتاتا ہوں کہ تم نے قضاء حاجت میں بیٹھنا ہے تو کس طرح بیٹھنا ہے، سب کچھ میں بتانے آیا ہوں۔ کوئی چیز بھی میں تمہارے لیے تنہا پیاسی نہیں چھوڑ کے جاؤں گا کہ جب بھی ضرورت ہو اور میں نے بیان کرنا بند کر دیا ہو۔ فرمایا میری امت اب عمل کرنا تمہارا کام ہے، میں نے سب کچھ بتا دیا اور پھر میں آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہوں اور میں دیکھ کے آیا ہوں کہ انداز کیا ہے۔ اگر تم میری سنت کے آئینے میں رہو گے اتنا نور ملے گا، فردوس کے بالا خانے ہوں گے، جنت کا جمعہ بازار ہوگا، جنت دارالسلام کا ماحول ہوگا، اللہ اپنا دیدار کرا کے بندوں کو یہ پیغام دے رہا ہوگا تم نے دنیا میں میرے لیے اپنے آپ کو پابند کیا تھا، لو آج تمہیں اپنا دیدار کرا رہا ہوں۔ یہ پابندیاں تھوڑی سی ہیں اور اس پر جو ملنے والا اجر و ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ آج دیکھیے کتنے ایسے کام آ گئے، گننے لگے تو گنتے گنتے ٹائم کتنا گزر جائے، جو فیشن کی شکل میں چل رہا ہے۔ اور ماں بیٹے پہ خوش ہے کہ میرا بیٹا وہ نئے نئے انداز روز اپناتا ہے۔ بعض جگہ تو کچھ سادہ ماں اپنی بیٹیوں کے ایسے انداز پر ان کو خوشی ہے، روکتی نہیں اور اس سلسلے میں خوش ہو رہی ہے، بھائی بھائی پہ، باپ بیٹے پہ۔ حالانکہ فلاح کا مدار یہ ہے اور حقیقی پیار یہ ہے کہ جب بیٹا یا بیٹی سنت کے رنگ میں نظر آئے تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور اگر تھوڑی سی بھی گڑبڑ نظر آئے تو باپ پر یہ لازم ہے کہ وہ ادب سکھائے، ضرور بتائے، خود بھی پیکر سنت بنا ہوا ہو اور اپنے بیٹوں کو، اپنے گھر کو اس طرح وہ گہوارہ سنت بنا دے۔ جب تھوڑا سا بھی فیشن آتے دیکھ لے اس فیشن کو دھکا دے کے اپنے گھر سے باہر نکال کے یہ نعرہ لگا دے کہ میں نے اللہ کی توحید کا اور نبی علیہ السلام کی رسالت کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، جو ان کو پسند ہوگا وہ میرے گھر میں بات چل سکے گی، جو انہیں پسند نہیں ہے
उस बात पर मैंने अपने घर का दरवाजा बंद कर रखा है। मोहतरम सामीन हजरात, खवातीन के लिए बिलखुसूस ये बात भी बड़ी काबिल गौर है। मेराज की शब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुजरे। इसको इब्ने कसीर ने अल-बिदाया की जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 652 पर रिवायत किया है। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़न बिनिसाइन यनहशना सदयहुन अल-हय्यात। बड़ी नायाब चीज है। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं अचानक कुछ औरतों के पास से गुजरा, उनके पिस्तान पर सांप डस रहे थे और सांप नोच रहे थे उनके गोश्त को, पिस्तानों पर सांप चिमटे हुए थे। कुल तो माँ बाल हाउलाए, मैंने कहा इनका क्या जुर्म है इन औरतों का कि सांप और इतने जहरीले जहन्नम के सांप उनके बदन के ऐसे नाजुक हिस्से के साथ चिमटे हुए हैं। तो जवाब दिया क्या, हा उला इल्लाती यमनाना औलादहुन्ना अलबानहुन्ना, ये वो हैं जो अपने बच्चों को अपना दूध नहीं पिलाती थी। यमनाना औलादहुन्ना अलबानहुन्ना, क्या क्या मामला है वो जो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने बयान ना किया हो। अगर कमी है तो हमारे अमल में, उधर से तो कोई कमी नहीं है। तेरी नजर खारदारे शब्द में गुलाब तहरीर कर चुकी थी, उजाड़ नींदों के ख्वाब में इनकलाब तहरीर कर चुकी थी। मेरे जहन के फलक पर जो सवाल चमके तो मैंने देखा, तेरे जमाने की खाक उनके जवाब तहरीर कर चुकी थी। ये नीडो के डब्बे तो आज बनने थे, मगर निगाह नबूवत ने फैसले पहले फरमा दिए थे। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वादे कर दिया और जो मंजर था बयान कर दिया कि कोई मां ये मामूली जुर्म ना समझे कि उसने दूध होते हुए अपने बच्चे या बच्ची को जो दूध नहीं पिलाया तो उसने कितना बड़ा जुर्म किया है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने सांप देखे वो डस रहे थे और उम्मत को बता इसलिए दिया कि मेरी उम्मत की कोई खातून ऐसा काम ना करे, वरना ऐसा खुमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। अब क्या अपने नन्हे मुन्ने फूल जैसे बेटे का मुंह अच्छा है या जहन्नम के सांपों के दंग अच्छे हैं? इन खवातीन के लिए आज ये मिसले राह है महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान कि मुख्तलिफ लोगों के तबसरे और मुख्तलिफ मगरब ज़दा खवातीन की बातें उनके चक्रों में हरगिज ना आए। जो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहार अता फरमाई है, ये वो बहार है जो दुनिया की भी बहार है और उक़बा की भी बहार है। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्दों से खिताब, दोनों तरफ की एक एक बात सामने रख रहा हूं और ये हमारा मुश्तरका सबक है और ये हमारी रूह का पैगाम है। ये हदीस शरीफ तबरानी की जिल्द नंबर 11 सफा नंबर 123 पर है। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, उस शवारिब वाफुल्लुहा, अपनी दाढ़ियां बढ़ाओ और मूछें पस्त करो। वला तमशू फिल अस्वाक इल्ला व अलैकुमुल उज़्र, बाजारों में चलते हुए जांघिए पहन के या छोटे निक्कर पहन के ना निकलो, पूरा बदन घुटने ढांपे हुए होने चाहिए। अलैकुमुल उज़्र, बाजारों में यूं चलो कि ये घुटने छुपे हुए हों। आज का ये भी फैशन है, सुबह सबसे पहला नाजायज काम नमाज के नागे के बाद ये किया जा रहा है कि अभी मुंह भी धोना है, स्कूटर पे बैठ गए हैं, वो कच्छा पहना हुआ है, नाश्ता लेने जा रहे हैं और महबूब अलैहिस्सलाम उधर मदीना शरीफ से देख रहे हैं कि ये कैसा अमल है, ये कैसा मेरा उम्मती है, ये क्या कर रहा है। फरमाया, सुन लो, मेरा तरीका सामने रखो, किसी फिल्मी स्टार को ना देखो, हुस्न देखना है तो मेरे दरबार से देखो। मैंने तुम्हारे लिए दाढ़ी को जेवर बनाया है, मैंने तुम्हारे लिए इसको हिलिया करार दिया है। ये हिलियातुल मोमिन है, ये मोमिन का जेवर है, इसको जेवर समझो, इसको कत्ल ना करो, इसको सामने रखो, इससे प्यार करो, इसको बोझ ना समझो। गैरों के कहने पर मेरी सुन्नत को तर्क ना करो। मेरी उम्मत ये याद रखो, मैंने फैसला दे दिया है, इन्नहु लैसा मिन्ना मन आमिला बिसुन्नति गैरिना। फरमाया, जिसने मेरे सुन्नत पे अमल नहीं किया वो मेरा है ही नहीं, मैं उसको कबूल नहीं करता, वो मेरा नहीं है। जिसने मेरी सुन्नत पे अमल ना किया, आमिला बिसुन्नति गैरिना, हमारे गैर के तरीके पे चला, हमारे दुश्मन के तरीके पे चला, यहूदी के तरीके पे चला, ईसाई के तरीके पे चला और वो गैरों की बात पे चलता रहा। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं उससे बेजारी का ऐलान कर रहा हूं। मुसलसल इन लफ्जों के बाद ये फरमा दिया, जिसने फरमाया था दाढ़ी बढ़ा लो, मूछें पस्त कर लो और बाजारों में ये इस अंदाज में ना चलो कि घुटने नंगे हो
اور یہ اس کے مسلسل بعد یہ فرما دیا اِنَّهُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَمِلَ بِسُنَّتِ غَيْرِنَا، وہ میرا نہ بنے جو میری سنت پہ عمل نہیں کرتا۔ کیوں وہ دعوے کرتا ہے میرے بارے میں؟ کیوں میرا بن کے اعلان کر رہا ہے؟ میرا وہی بن کے اعلان کرے جو میری سنت پہ عمل کرنے والا ہے، اور جو عمل کرنے والا ہوگا فرمایا اب اس کو ضرورت نہیں کہ وہ یہ کہتا رہے کہ وہ میرا ہے، میں خود کہوں گا کہ یہ میرا بن چکا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، من تمسک بسنتی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت پہ چلے گا میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ اگرچہ درجے کا فرق تو پھر بھی ہوگا لیکن دیدار اس کو ہوتا رہے گا۔ اب سرکار نے خود اس کو اپنا بنا لیا ہے۔ سنت پہ عمل کرنے کے ساتھ اتنی سعادتیں مل جائیں گی، اگر پیچھے رہیں گے کس قدر بدبختی ہے اور کس قدر شقاوت ہے۔ یہ دین اگر ہم اس کو نہیں مانیں گے تو بھائیو اس پہ عمل کرنے والی کون سی قوم آئے گی؟ اس پہ عمل اور کس نے کرنا ہے؟ کون سی قوم پیدا ہوگی؟ یہ ہمارا نصاب ہے، یہ ہماری زندگی کی روشنی ہے، یہ ہماری قبر کا نور ہے، یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یہ ہمارے لیے وہ چمکتا ہوا نقش قدم ہے۔ اس واسطے آج یہ عہد کرنے کی ضرورت ہے، جہاں جہاں کمی ہے وہاں توبہ کرتے ہوئے ہمیں اپنے عمل کو صحیح کرنا چاہیے۔ اور اس سلسلہ میں یہ باتیں یقیناً کڑوی بھی ہیں، لیکن مجھے امید ہے اور یقین ہے کہ یہ جو تقویٰ کا موسم بہار ہے اور فہم دین کی برکت ہے، ضرور دل اس کو تسلیم کرے گا، اس واسطے کہ یہ اس محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے جو دلوں میں رہتے ہیں، ان کا دیا ہوا سوز ہے، ان کی دی ہوئی طرف ہے، اور یہ ڈیوٹی ہے ہماری۔ ہم ان کے ایک نوکر کی حیثیت سے شریعت پر پہرا دینے کے پابند ہیں۔ اگر ہم نہیں بولیں گے ہمیں گونگا شیطان کہا جائے گا۔ یہ منصب اس کو نبھانا بڑا لازم ہے۔ میں صورت گل دستے سبا کا نہیں محتاج، کرتا ہے میرا جوش جنوں میری تباہ چاک۔ کوئی داد دیتا ہے یا نہیں دیتا، واہ واہ کرتا ہے یا ہائے ہائے کرتا ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں، ہم نے وفا کرنی ہے دربار رسالت کے ساتھ۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت کا پیغام امت کو دیا ہے وہ ہمارے پاس امانت ہے، وہ روح کی غذا ہے، اور اس کو پہنچانا اور اس کو پھیلانا یہ امت کے علماء کی اور افراد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اس واسطے بلا جھجک اس پیغام کو آگے پہنچانا چاہیے۔ جب پہنچے گا تو تبدیلی آئے گی، ضرور اصلاح ہوگی۔ یہ چیز ایسی نہیں کہ جس کو ذہن قبول نہ کرے اور باغی بن جائے، نہیں نہیں، خدا کی قسم ہے اس سے ضرور انقلاب برپا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس سینکڑوں مثالیں ایسی ہیں۔ یہی باتیں مجرموں کو محرم بناتی رہی، انہی سے کانٹے گلاب بنتے رہے اور انہی سے ذرے آفتاب بنتے رہے، انہی کی وجہ سے کائنات میں صبح نور کے اندر چراغا ہوتا رہا، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان آج ہمیں سہارا دے رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الترغیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 80 پر یہ حدیث شریف ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ فرمایا جس نے فساد امت کے وقت میری سنت کا جھنڈا بلند کر دیا، خود عمل کیا اور لوگوں کو عمل کی دعوت دی، جس نے سنت کو زندہ کیا، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے 100 شہید کا ثواب دیا جائے گا۔ لہذا کتنا آسان سا کام ہے، اپنے بدن پر سنت کا راج، اپنے گھر میں سنت کا راج، اپنے دوستوں میں سنت کا راج، اپنی بزم میں سنت کا راج، اپنے محلے میں سنت کا راج، اپنے ملک میں سنت کا راج، یہ سوسائٹی میں سنت کا رنگ، کتنی برکتیں آ جائیں گی۔ ایک سنت زندہ کرو گے 100 شہید کا ثواب پا جاؤ گے۔ ایک بار شہید ہونا ہی بڑی بات ہوتی ہے، لیکن یہ سنت کا نور ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ جس کی وجہ سے بندے کو اتنی بلندی دیتا ہے کہ ایک عمل پر اس کو 100 شہید کا ثواب عطا فرمایا جا رہا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اب اس مشترکہ ذمہ داری کی بات کرتا ہوا گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ وہ پہلی امتوں میں بھی انبیاء آئے تو ان کے کچھ حواریون بنے، انہوں نے عمل کیا، بعد میں آگے لوگ بگڑ گئے، انہوں نے ان کی سنت کو چھوڑ دیا۔ فرمایا میرے صحابہ یہ بات آگے پہنچا دو، اگر میری امت کے اندر ایسا وقت آ جائے تو جو اس وقت لوگ نیک ہوں گے ان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ جب لوگ ڈوب رہے ہیں فیشن میں، بے حیائی میں، اوریانی میں، فحاشی میں، بے پردگی میں، حرام خوری میں، حرام کاری میں، تو ایسے میں میری امت کے صلحاء کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ کیا ان کو کہیں چپ ساتھ کے کسی گوشے میں بیٹھ جانا چاہیے یا کچھ کردار ادا کرنا چاہیے؟
میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے فمن جاہدہم، اس نے ان کے ساتھ جہاد کیا بیدی فہوا مومن. جب میری سنت کو مٹا کر فیشن کو بڑھایا جا رہا ہوگا، جو اس وقت اپنے ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہے. ومن جاہدہم بلسانی، جو اپنی زبان سے جہاد کرے گا فہوا مومن، وہ بھی مومن ہے. ومن جاہدہم بقلبی، اور جو دل سے ان فیشن پرستوں سے نفرت کرے گا وہ بھی مومن ہے. اگرچہ پہلا مومن بڑے درجے کا، دوسرا اس سے چھوٹے درجے کا، اور تیسرا سب سے چھوٹے درجے کا. اور اس کے بعد میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، چوتھا درجہ کوئی نہیں. فرمایا اس کے بعد جو شخص نہ ہاتھ سے فیشن کے خلاف جہاد کرتا ہے اور نہ ہی سنت کے تارکین کے خلاف اپنی زبان سے جہاد کرتا ہے اور نہ ہی اپنے دل سے ان کو برا سمجھتا ہے اور ملامت کرتا ہے، فرمایا لیس وراء ذلک حبۃ خردل من الایمان. اب اس بندے کے دل میں جس کو یہ تینوں حالتیں حاصل نہیں، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رتی بھر بھی ایمان اس کو میسر نہیں ہے. لیس وراء ذلک، تین صورتیں ہیں، یا تو ہاتھ سے یا زبان سے یا پھر دل سے. اگر ان میں کچھ بھی نہیں، فرمایا وہ پھر مومن کس چیز کا ہے؟ ہماری شریعت کا مذاق اٹھایا جا رہا اور ہمیں اس کے تقویٰ کی ضرورت کیا ہے؟ خود سراپا نور بن جانے سے کب بنتا ہے کام؟ تجھ کو اس ظلمت کردے میں نور پھیلانا بھی ہے. حق نے کر دی دوڑی دوڑی خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے. تو اس انداز میں یہ تین درجے ہیں، اور آج یہ آپ نے سن لیا، یہ آپ پہ قرض ہے، اس کو اتارنا ہے. خود بھی ہم نے سنت کا پیکر بننا ہے، نحوست فیشن کی اس کے خلاف جہاد کرنا ہے. اور یہ تین درجات جو ہیں ان میں سے ہمیں اولین حیثیت جو ہے وہ حاصل کرنی چاہیے. یہ ایک درد بھرا پیغام تھا جو میں نے عرض کر دیا، اور اسی بات کو بیان کرتے ہوئے شاعر مشرق کہہ رہے تھے خوب ہے تجھ کو شیار صاحب بطحا کا پاس، کہہ رہی ہے زندگی تیری کہ تو مسلم نہیں. جس سے تیرے حلقہ خاتم میں گردوں تھا اسیر، اے سلیمان تیری غفلت نے گمایا وہ نگیں. غافل اپنے عاشیاں کو آ کے پھر آباد کر، نغمہ زن ہے تورے مانا پہ کلیم نکتہ بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.